بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی تخلیل اللحیہ عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. وقال محمد بن اسماعیل اصح شيء في هذا الباب حدیث عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان. وقال بهذا اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم رأوا تخلیل اللحیہ وبه يقول الشافعی. قال احمد ان سہا عن التخلیل فهو جائز. وقال اسحاق ان ترکہ ناسیا او متأولا اجزأہ وان ترکہ عامدا اعاد. تخلیل اللحیہ داڑھی کے خلال کے بیان میں اس سلسلے میں حدیث حضرت امام ترمذی نے جو پیش کی ہے، دو حدیثیں پیش کی ہیں. ایک حضرت حسان ابن بلال ان سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وضو کرتے وقت آپ داڑھی کا خلال فرما رہے ہیں. تو ان سے کہا گیا، یا یہ راوی نے کہا کہ میں نے ان سے کہا اتخلل لحیتک، کہ آپ اپنی داڑھی کا خلال فرماتے ہیں. تو قال، انہوں نے یہ جواباً ارشاد فرمایا وما یمنعنی، کون سی چیز مجھے روکنے والی ہے اور کون سی چیز روکتی ہے، یعنی میں کیوں رکوں. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ داڑھی مبارک کا خلال فرمایا کرتے تھے. دوسری حدیث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال فرمایا کرتے تھے. داڑھی کے خلال کا سنت ہونا یا مستحب ہونا صرف حضرت اسحاق ابن راہوے ہیں، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر بھول کر کے یا متأولاً یعنی تعویل کر کے چھوڑ دیا داڑھی کا خلال تو کافی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، لوٹانا پڑے گا. تو یہ ان کے نزدیک ایک عجیب طرح کی کیفیت ہے کہ بھول کر یا متأولاً چھوڑے تو کافی ہو جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو لوٹائے گا. اور حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر بھول گیا تو جائز ہے ان کے نزدیک. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب نقل فرمایا کہ رأوا تخلیل اللحیہ وبہ یقول الشافعی. رأوا تخلیل اللحیہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے پہلے جو حضرت امام ترمذی نے نقل فرمایا کہ وبہذا اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم، کہ اکثر اصحاب نبی اور ما بعد اصحاب تابعین وغیرہ ہم نے اسی پر عمل فرمایا اور اسی کو اخذ کیا کہ رأوا تخلیل اللحیہ، تو انہوں نے تخلیل اللحیہ کو جائز قرار دیا، یعنی یہ جائز ہے. اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے. تو احناف کا بھی یہی ہے. خلال کا مطلب کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے بیچ میں ڈال کر نکال لینا. یہ بیچ میں خلل اسی سے ہے کہ اگر کوئی بیچ میں کوئی چیز
رکاوٹ بنے اور ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرے، بیچ میں پڑ جائے، تو اس کے لیے بھی خلل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل طریقہ خلال کا جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے سے نکال لیا جائے، انگلی داخل کر کے، یہ اصل خلال کا طریقہ ہے۔ اور داڑھی کا حکم یہ ہے کہ اگر چمڑا نظر آ رہا ہے، یعنی ہلکی داڑھی ہے، انترل جو ہے بشرہ یعنی داڑھی کا چمڑا نظر آ رہا ہے، تو وہ خفیف کے حکم میں ہے، کثیف نہیں ہے۔ تو چمڑے کا جو حصہ چہرے کی حد میں ہے اس کو دھونا فرض ہے، اور چہرے کی حد اس کے پہلے جانی جا چکی ہے کہ طول میں منبت شعر سے، یعنی بال عام طور سے جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اسفل تک، یہ طولن ہے، اور عرضن دونوں کانوں کے لو کا درمیانی حصہ۔ منبت شعر جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے عموماً جہاں سے بال اگتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کا بال آدھے سر سے اگا ہوا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کہ آدھے سر سے ہی وہ دھوئے گا، اس لیے عموماً عام طور سے بال جہاں سے اگتے ہیں، منبت شعر جہاں ہوتا ہے تو وہ ہے طولن سے وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرے کی حد ہے، اور دونوں کانوں کے لو کے درمیانی حصہ جو ہے یہ عرضن ہے، چوڑائی میں چہرے کی حد ہے۔ تو داڑھی اگر خفیف ہے، کثیف نہیں ہے، تو جو حصہ چہرے کی حد میں ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور جو حصہ چہرے کی حد میں داخل نہیں ہے تو اس کا دھونا جو ہے فرض نہیں ہے، البتہ ربع چوتھائی کا ہونا ہو، یہ اس صورت میں ہے جبکہ داڑھی گھنی ہے۔ تو مفتبی قول کے مطابق داڑھی کا جتنا حصہ حد وجہ میں شامل ہے اس کے ظاہر کا دھونا، یہ داڑھی اگر گھنی ہے، جتنا حصہ حد وجہ میں یعنی چہرے کی حد میں داخل ہے، داڑھی اگر گھنی ہے تو اس کے ظاہر کا دھونا یہ ہے فرض ہے، اور جو حصہ حد وجہ سے خارج ہے اس کا دھونا یا مسح کرنا فرض نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا خلال جائز ہے اور ادب ہے۔ ادب کہتے ہیں ما یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ، کہ جس کے فعل کو، جس کے کرنے کی تعریف کی جائے اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو مذمت نہ کی جائے، ادب اسی کو کہتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا خلال جو ہے یہ جائز ہے اور ادب ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلال سنت ہے، وہ اس کو سنن نبوی میں داخل فرماتے ہیں۔ حضرت اسحاق ابن راہوے، جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا گیا، ان کے نزدیک واجب ہے، مگر واجب کی وہ صورت ہے کہ اگر وہ بھول کر کے یا متعولاً کر کے چھوڑ دیتا ہے تو کافی ہو جاتا ہے۔ نصب الرایہ لاحادیث الہدایہ میں یہ چیز ہے کہ داڑھی میں خلال کرنے کے مسئلے کو 14 صحابیوں سے نقل کیا گیا ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کہا کہ ان تمام صحابیوں میں سے حضرت عثمان کی روایت بہت عمدہ ہے، جس کو امام ترمذی نے بھی آخر میں بیان کیا ہے، اور اسی لیے امام ترمذی نے اس کے متعلق حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ باب کی پہلی حدیث جو ہے وہ عبد الکریم کی وجہ سے ضعیف ہے، اور دوسری حدیث جو ہے منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، جیسا کہ خود کتاب میں مذکور ہے قال ابن عیینہ سے۔ اور رعو تخلیل اللحیہ جو امام ترمذی نے فرمایا ہے، یعنی سبھوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، یعنی داڑھی کا خلال بدعت نہیں ہے۔ رعو تخلیل اللحیہ، رعو کا یہاں پر جو استعمال ہوا ہے کہ اس کو بدعت میں شمار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک مذہب کے مطابق سنت ہے اور ایک کے مطابق جائز اور ادب ہے، یعنی اس کا شمار بدعت کی فہرست میں نہیں ہے۔ رعو کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے یہ چیز ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔